اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ کوثر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی سورت کا نام کوثر بھی ہے اور سورۃ النحر بھی ہے۔ کوثر اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر فرمایا، اور سورۃ النحر اسے اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں حکم ہے وانحر، قربانی کیجیے۔ قرآن کریم کی یہ سورت الفاظ کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے، آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت ہے، اس لیے کہ اس سورت مبارکہ میں آیتیں صرف ہیں 3 اور کلمات ہیں اس میں صرف 12 اور حروف اس میں ہے 42۔ تو قرآن پاک کی یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر چھوٹی سورت ہونے کے باوجود یہ معجزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج فرمایا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم شک میں مبتلا ہو اس کلام کی طرف سے جو ہم نے اپنے مخصوص بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تم شک میں مبتلا ہو یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، یہ خود ان کا معاذ اللہ بنایا ہوا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے۔ اللہ کہتا کوئی بھی صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ، یعنی سورہ بقرہ بھی بنا کے نہیں لا سکتے اور سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ اب سب سے چھوٹی صورت کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو بڑی صورت کہاں سے کرو گے؟ اور پھر یہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وقتی نہیں تھا، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ انسان اور جن سب شامل۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے پیغمبر آپ علی الاعلان کہیے، اگر اکٹھے ہو جائے انسان اور جن اور اس جیسا کلام بنانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں، اس کے باوجود وہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ چیلنج اور یہ قرآن کا اعجاز صرف نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن جو معجزہ ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ قرآن کی ہر چیز دائمی اور ابدی ہے، حتیٰ کہ قرآن جس زبان میں ہے
یہ زبان بھی دائمی ہے، یعنی یہ زبان بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی مٹے گی نہیں۔ اور یہ کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے۔ زبان بھی دائمی ہے، اس کے کلمات بھی، اس کے معانی بھی، اس کے احکام جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں وہ حکم اب قیامت تک رہیں گے، کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کا اعلان بھی دائمی ہے کہ اس جیسی صورت بنا کے دکھاؤ، صرف نبی کے زمانے میں نہیں، نبی کے زمانے کے بعد قیامت تک کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور اس طرح کا چیلنج اللہ کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ زمانے میں بڑے ذہین لوگ پڑے ہوئے ہیں، زمانہ بہت ترقی کر رہا ہے۔ یہ وہی مالک کہہ سکتا ہے جس کو زمانے گزشتہ کا بھی علم ہو، زمانے موجودہ کا بھی علم ہو، اور آئندہ آنے والے زمانے کا بھی علم ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس چیلنج کرنے کے بعد؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم اس جیسا بنا کے نہ لا پائے، اگر تم اس جیسا کلام بنا کے نہ لا پائے، پھر آگے کیا کہا؟ وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی اس جیسا کلام بنا کے نہیں لا سکتے۔ یہ دعویٰ، یہ تحدی، یہ چیلنج اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم نہیں لا سکتے ہو اور کبھی نہیں لا سکو گے، لہذا اس کو کلام الہی نہ ماننے سے باز آ جاؤ اور جہنم کے شعلوں سے اپنی حفاظت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو جو نازل فرمایا، یہ چھوٹی ضرور ہے لیکن یہ بھی معجزہ ہے، اور معانی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، علوم کے اعتبار سے ایک گہرا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں معانی اور مطالب اور حکمتیں بھر کے رکھ دی ہیں۔ قرآن کریم کی اس میں 3 آیتیں ہیں اس سورت میں، اور اس کو فقہا کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ما تجوز بہ الصلاۃ، مقدار ما تجوز بہ الصلاۃ، مطلب اتنی مقدار قرآن کی قرأت، اتنی مقدار جس سے نماز جائز ہو جائے۔ یعنی نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں، اور بہت سارے لوگ گزر گیا زمانہ نماز پڑھتے ہوئے، مگر ان کو آج تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس میں فرض کیا کیا ہے۔ اگر فرض چھوٹ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ صرف یہی نہیں، فرض کو فرض سمجھ کر ادا کرنا ضروری ہے۔ فرض ہے مگر ہم نے اسے نفل سمجھ لیا، مستحب سمجھ لیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو فرض ہے اس کو فرض سمجھو، جو واجب ہے اس کو واجب سمجھو، جو مستحب ہے اس کو مستحب سمجھو، سنت ہے اسے سنت سمجھو۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی ثنا نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیوں؟ ثنا پڑھنا نماز میں فرض نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں تو ثنا پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ کب نہیں پڑھنا چاہیے؟ جب آدمی بعد میں آیا اور امام صاحب قرأت شروع کر چکے تھے، امام صاحب پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اب آپ بعد میں نماز میں شریک ہوئے ہیں تو آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے ثنا۔ کیوں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور چپ رہو، خاموش رہو۔ ثنا نہیں پڑھی۔ آدمی آتا ہے اور اس کے بعد وہ رکوع میں امام ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے رکوع میں، اس نے کہاں ثنا پڑھی؟ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، نہ ثنا کے چھوٹنے سے، اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے نہ پڑھے ثنا، جب بھی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ فرض تھوڑی نہیں۔ نماز اگرچہ اس کے ثواب میں خلل آئے گا، کمی آئے گی، نقص پیدا ہوگا، لیکن نماز تو ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے نہ واجب ہے۔ اس لیے اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کے بعد پھر سجدہ سہو کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ سجدہ سہو نماز میں ہر کمی پر نہیں کیا جاتا۔ جیسے لوگ ایول کھاتے ہیں، ریئیکشن کا جہاں اندیشہ ہوا کھٹ سے انہوں نے ایول کھا لی، ایسے نماز میں جہاں ان کو کچھ ڈاؤٹ ہوا، کچھ گڑبڑی ہو گئی ہے، انہوں نے کھٹ سے
سجدہ سہو کر لیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر غلطی کی تلافی اور ہر نماز میں ہونے والی کمی کا علاج سجدہ سہو، ایسا نہیں ہے۔ سجدہ سہو جو ہے وہ فرض میں تاخیر ہو جانے سے، فرض میں دیری ہو گئی، اتحیات کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ آپ نے اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا تو جو فرض تھا اس میں دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی تو کیا ہے، اس تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو فرض میں تاخیر ہو جانے سے یا واجب کے چھوٹ جانے سے، بھولے سے، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، قل هو اللہ شریف پڑھ لی، سورت ملا لی، بعد میں خیال آیا سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، بھول گئے، اب بعد میں یاد آیا، خیال آیا نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، کیوں؟ یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کے بعد 4 رکعت والی نماز میں، 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا اتحیات کی مقدار فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اتنی دیر بیٹھنا واجب اور اتحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں بیٹھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو واجب چھوٹ گیا، یا بیٹھا تو وہ لیکن اس نے اتحیات نہیں پڑھی، جب بھی واجب چھوٹ گیا۔ حدیث میں آتا اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک، جب تم نے اتحیات پڑھ لی تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اتحیات واجب ہے، درود شریف سنت ہے، درود شریف سنت ہے، تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ صورت بہت مرتبہ پیش آتی ہے، نمازی کو یاد نہیں رہتا ہے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، اب امام صاحب جب کھڑے ہو گئے تو کسی کو یاد آیا وہ لقمہ دے رہا ہے، اور لقمے پہ لقمہ دے رہا ہے، زبردستی بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام صاحب پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہی نہیں، تو دل میں کسک محسوس کرتا ہے، عجیب قسم کے آدمی، اتنے لقمے دیے اور پھر بھی نہیں بیٹھے۔ امام صاحب سجدہ سہو کر لیتے ہیں، نماز ہو جاتی۔ کیا ہے، جب تک بیٹھنے کے قریب ہو اور لقمہ مل جائے تو بیٹھ جانا چاہیے، اور جب کھڑے ہونے کے قریب ہو تو لقمے کے بعد نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کھڑے ہونے کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے، اٹھنے لگے تو پیر سیدھے ہو گئے، کھڑے ہونے کے قریب، ابھی پیر گھٹنے سیدھے نہیں ہوئے تو بیٹھنے کے قریب ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کب ہے، جب 2 رکعت کے بعد 4 رکعت والی نماز میں، 3 رکعت والی نماز میں ایسا ہو جائے، اور اگر 4 رکعت والی نماز میں، 3 رکعت والی نماز میں، 2 رکعت والی نماز میں اگر آدمی کھڑا ہونے لگے، اس لیے کہ 2 ہی تو رکعتیں تھی، وہ تیسری کے لیے کھڑا ہونے لگا، 3 رکعت مغرب میں ہے اور وہ چوتھی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونے لگا، یہ 4 رکعت ظہر میں ہے، عصر میں ہے، عشاء میں ہے، اور امام صاحب بھولے سے 5ویں کے لیے کھڑے ہونے لگے، تو لقمہ دینا چاہیے۔ اگر امام صاحب کھڑے ہونے کے قریب ہیں، جب بھی لقمہ دینا چاہیے، ان کو بیٹھنا چاہیے۔ اگر وہ کھڑے ہو گئے ہیں، جب بھی لقمہ دینے کے بعد ان کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر انہوں نے قرات بھی کر لی ہے، جب بھی بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر انہوں نے رکوع بھی کر لیا ہے، جب بھی بیٹھ جانا چاہیے، اور بیٹھ کر کے اتحیات پڑھ کر کے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر امام صاحب نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، نہیں بیٹھے، 2 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، اور 2 رکعت والی میں تیسری کا، اور 3 رکعت والی میں چوتھی کا، اور 4 رکعت والی میں 5ویں کا اگر سجدہ کر لیا، اب یہ فرض نہیں ادا ہوں گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان تمام نمازوں میں قعدہ اخیرہ آخر میں بیٹھنا التحیات کی مقدار فرض تھا، اور وہ فرض اب چھوٹ گیا ہے۔ اس لیے وہ تو 4 کے بعد بیٹھنا فرض تھا، 5 کے بعد تھوڑی تھا، 2 کے بعد بیٹھنا فرض تھا، آپ نے تو سجدہ کر لیا، لہذا 3 کے بعد بیٹھنا فرض تھا مغرب میں، آپ تو 4 کے بعد بیٹھے، فرض چھوٹ گیا۔ جب فرض چھوٹ جائے گا تو اب کیا ہوگا؟ نماز، فرض نماز نہیں ادا ہوگی۔ سجدہ سہو کر لے، یاد آ گیا، مسئلہ جانتا تھا تو کیا کرے؟ 1 رکعت اور اس میں ملا لے، 3 ہوئی تھی 1 رکعت اور ملا لے، اگر 5 ہوئی ہیں تو 1 رکعت اور ملا لے، 6 ہو گئی، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو یہ 6 کی 6 نفل ہو جائیں گی، فرض نہیں ادا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض چھوٹ گیا۔ تو نماز میں جو چیزیں فرض ہیں وہ 7 فرائض ہیں، ان فرائض کو جاننا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ فرض میں تاخیر سے، فرض میں اور واجب میں تاخیر سے، واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کی ضرورت ہوتی ہے۔ 7 فرائض، ان فرائض میں پہلا فرض تو تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر، نیت باندھنا، اور پھر قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اگر طاقت ہے۔ اس میں بھی مسئلہ، کھڑے ہونے کی طاقت ہے مگر زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، زمین پہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت ہے، تو بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھیں یا کھڑے ہو کے اشارے سے نماز پڑھیں؟ پہلے کھڑے ہوں پھر بیٹھیں پھر اشارے سے نماز پڑھیں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ پوری نماز بیٹھ کر اشارے سے پڑھی جائے۔ اگر سجدہ نہیں کر سکتا اور اگر سجدہ کر سکتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ تفصیلات تو باہر صورت انہی فرائض میں سے ایک فرض ہے قرات کرنا، قرآن پڑھنا۔ اگر نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے بالکل تو نماز کیوں؟ فرض چھوٹ گیا۔ کتنا پڑھا جائے قرآن کم سے کم جس سے فرض ادا ہو جائے؟ کم سے کم مسح کرنا فرض ہے، اب کتنا مسح کیا جائے فرض ادا ہو جائے؟ تو کتنی قرات کی جائے جس سے فرض ادا ہو جائے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ 1 بڑی آیت، یہ 3 چھوٹی آیتیں، 1 بڑی آیت، یہ 3 چھوٹی آیتیں۔ یہی مسئلہ ہے، کہے گا اگر آدمی کو زور سے نماز پڑھنا فرض ہے، مغرب میں بلند آواز سے قرات کرنا فرض ہے، امام نے 3 آیتیں اگر پڑھنی دھیرے سے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ظہر میں 3 آیتیں بلند پڑھنی، جب بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو مقدار وہ نماز کی جس کی اتنی مقدار جس سے نماز جائز ہو جائے، وہ 3 آیتیں ہیں، 3 چھوٹی آیتیں۔ اور قرآن کریم کی یہ سورت جو ہے سورہ کوثر، اس میں 3 آیتیں ہیں، تینوں چھوٹی ہیں۔ تو یہ ہے مقدار ما تجوز بہ الصلاۃ، یعنی اتنی مقدار جس سے نماز جائز ہو جائے۔ قرآن کریم کی یہ سورت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ مکی کا مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب ہجرت کے واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے ہے یہ سورت مکی ہے، اور حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد اور دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ یہ مدنی آیت ہے۔ یہ اختلاف کیسے ہو گیا ہے؟ تو بھائی مکی کو یا مدنی کو کا اختلاف صرف اس لیے ہے کہ یہ دلائل ہیں، کس بیس پہ کہا یہ مکی اور کس بنیاد پہ کہا ہے مدنی، دلائل ہے۔ ان دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اس سورت کا جو مضمون ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں کیا مضمون ہے؟
اس میں تسلی دی گئی ہے کس کو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تسلی کی ضرورت کہاں تھی؟ مکے میں تھی. بار بار آپ کو تسلی مکے میں دی گئی اور بار بار مکے میں صورتیں نازل کر کے خدا نے تسلی دی. آپ سن چکے ہیں سورہ والضحیٰ کب نازل ہوئی تھی؟ جب وحی کا سلسلہ رک گیا اور مشرکین سوالوں کا جواب لینے کے لیے آ گئے. آپ نے کہا تھا کل دیں گے جواب، اس بھروسے پر کہ وحی آئے گی جواب دے دیں گے. مگر وحی ربانی کا نزول نہیں ہوا. کتنے دن؟ 3 دن، 15 دن، آخری قول 25 دن تک جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے. اور مشرکین آتے تھے آپ کے پاس، کہتے سوالوں کا جواب، اگر سچے نبی ہیں تو سوالوں کا جواب دیجئے. پریشانی کا عالم تھا، بے قراری کا عالم تھا، بے چینی کا عالم تھا. مزید یہ کہ لوگ تانے دینے لگے. آپ کی جو چچی تھی اس نے کیا کہا؟ ان محمدن قد ودعہ الشیطان. معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام تھوڑی نازل ہوتا، شیطان آتا تھا، وہ سکھا دیتا تھا، اور ان کے شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آنے لگی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو. جبھی تو کلام نہیں آ رہا ہے، جبھی تو بات نہیں ہو رہی ہے، جبھی تو بے چینی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی اور آپ کے مخالفین کے طعنوں کو اللہ نے جواب دیا. اور قسم کھا کے کیا کہا؟ ما ودعک ربک وما قلا. آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، وما قلا، اور اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ ضرورت کہاں پیش آئی؟ مکے میں. ایسے حالات مکے میں بار بار پیش آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی وہ سورہ اقرا کی آیتیں ہیں، 5 آیتیں شروع کی، اور جو آخر کی آیتیں سورہ اقرا کی ہیں یہ بعد میں نازل ہوئی. کب نازل ہوئی؟ جب آپ پر نبوت کا آپ نے اعلان کیا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا. ابھی آپ نے تبلیغ نہیں شروع کی. تبلیغ تو علی الاعلان آپ نے 3 سال کے بعد اللہ کے حکم سے شروع کی. فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا، اے پیغمبر اب وقت آ گیا، کھول کر کے سنائیے. 3 سال تک خفیہ طور پر آپ نے تبلیغ کی ہے. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلے نماز پڑھنا شروع کی. تبلیغ نہیں کی ابھی، لیکن آپ نے حرم میں نماز پڑھنا شروع کی. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے وضو کا طریقہ بتایا، انہوں نے نمازوں کے اوقات بتائے، نماز پڑھ کر کے دکھائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے، اور چونکہ کوئی نماز پڑھتا نہیں تھا مشرکین، وہ حیرت سے آپ کو دیکھتے تھے، حیرت سے آپ کو دیکھتے تھے کہ آپ اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک دن ابو جہل نے آپ سے کہا، اس کو لوگوں نے ورغلایا، دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا طریقہ انہوں نے جاری کیا، ایک نئی طریقے سے عبادت کر رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا آئندہ یہاں نماز نہ پڑھیے گا، اور آئندہ اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا تو سر کے اوپر پیر رکھ دیں گے ہم. یہ اس نے دھمکی دی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھوٹا تھوڑی تھا. آپ جیسا دل اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. آپ اتنی دھمکیوں سے ڈر جاتے. جب سارے مخالف ہو گئے اور جو چچا تھے وہ بھی حمایت سے پیچھے ہٹنے لگے کہ بھتیجے میں بوڑھا ہوں، دیکھو تمہاری قوم کیا کہہ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیدہ ہادیے برحق نے فرمایا. آنکھوں میں آپ کے آنسو،
ایک سہارا تھا ظاہری وہ بھی ختم. کیا کہا؟ جفاؤ ظلم کی آندھی چلیں طوفان آ جائیں, مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں, کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا, مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے, اس سے ہٹ نہیں سکتا. تو حضرت ابو طالب نے کہا بھتیجے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس طرح تمہارا جی چاہے ویسے تبلیغ کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل نے جب دھمکی دی کہ اگر آپ کو دیکھا یہاں سجدہ کرتے ہوئے تو ہم پیر رکھ دیں گے, آپ نے اس سے سخت جواب دیا کہ ہم تو یہاں سجدہ کریں گے, اللہ کا گھر ہے, یہاں اگر سجدہ نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ ابو جہل نے کہا مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میرے آدمی کتنے لوگ ہیں, میرے ساتھ بڑا لشکر ہے, آپ اکیلے ہیں. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے آپ آئے اور نماز پھر آپ نے پڑھی. ابو جہل آ گیا, اس نے دیکھا اور سوچا جو میں نے دھمکی دی تھی ہم اس کو پورا کریں. وہ آگے بڑھا اور آپ سجدے کی حالت میں تھے, اس نے پیر رکھنے کے لیے جیسے ہی وہ آگے بڑھا ایک دم سے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پیچھے بھاگا. یہ منظر سارے لوگ حرم میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے پیر رکھ دیں گے. کیا بتائیں, ہم نے ان کے درمیان میں اور اپنے درمیان میں ایک خندق دیکھی ہے اور اس میں آگ بھری ہوئی ہے اور اس میں پرواری ایک مخلوق دیکھی. جیسے ہی میں آگے بڑھا تو میری طرف لپکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے, اگر وہ آگے بڑھتا تو اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے فرشتے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور سب دھمکیاں دے رہے ہیں, نماز پڑھنے تک کی اجازت نہیں ہے, اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ تسلی نبی کو دے رہا ہے. اور سورہ اقرا کی آخری آیتیں نازل ہوئیں, کلا لئن لم ينتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ خاطیۃ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ. یہاں تک آیتیں نازل ہوئیں. معلوم ہے آپ کو یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے, قرآن کا معجزہ ہونا اس سے پتہ چلتا ہے. کیوں؟ جب آدمی کمزور ہوتا ہے تو اس کے بات کرنے کا لہجہ الگ ہوتا ہے, اور جب طاقتور ہوتا ہے تو بات کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ دوسرا ہوتا ہے. مگر قرآن میں آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت, اسلام کی حالت مکے میں کمزور تھی یا مضبوط تھی؟ کس قدر کمزور, اور مدینے میں مضبوط تھی. ایسے حالات ہیں کہ ابو جہل دھمکی دے رہا نماز نہیں پڑھنے دیں گے, ایسے کمزور حالات. نماز کی حالت میں اوجھڑی رکھی جا رہی گردن مبارک کے اوپر, نماز آپ کی گردن میں چادر کا پھندا لگایا جا رہا, صدیق اکبر آ کر کے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. ایسے حالات ہیں, مگر اس کے باوجود جو اللہ کا کلام ہے وہ دیکھیے, اس سے لگتا ہے جیسے بہت بڑے قادر و قیوم اور بہت زبردست شخص کا کلام. انسان کا اگر کلام ہوتا تو یقیناً اس کے اندر ڈر کا پہلو ہوتا, اس میں عاجزی کا پہلو ہوتا, اس میں نرمی کا پہلو ہوتا. اس لیے کہ انسان ماحول سے, حالات سے متاثر ضرور ہوتا ہے, حالات کا اس کے اوپر اثر ضرور ہوتا ہے. اللہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ کلا, ہرگز نہیں. پیغمبر ہرگز اس کا کہنا نہ مانیے. یہ کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے. لئن لم تنتہی, اور اگر یہ باز نہیں آیا دھمکی دینے سے اور آپ کے روکنے سے تو کیا ہوا؟ لنصفعا بالناصیہ, اس کی پیشانی کے بال, جو جھوٹی پیشانی ہے اور گنہگار پیشانی ہے, یہ بال پکڑ کے ہم اس کو گھسیٹ لیں گے. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ مکے میں, جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اتنا زبردست کلام,
اور کیا کہا؟ سندع الزبانیہ، یہ اپنے لوگوں پر ناز کر رہا ہے اپنی طاقت پر، ہمارا مجمع بہت ہے، ہمارے ساتھ لوگ بہت ہیں، لہذا اس پہ ناز ہے، اس کو گھمنڈ ہے۔ یہ بلائے اپنے حامیوں کو اور بلائے اپنے حمایتیوں کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے۔ زبانیہ سے مراد فرشتے، ہم فرشتوں کو بلائیں گے۔ تو مکے میں وہ حالات تھے جہاں آپ کو تسلی کی بھی ضرورت تھی، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت تھی۔ کتنے سنگین حالات تھے، ان سنگین حالات میں اللہ تعالیٰ نے کیا تسلی دی؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اے پیغمبر گھبرائیے نہیں، سختی کے ساتھ آسانی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے، بہت جلدی وہ دن پلٹنے والے ہیں۔ اور اسلام آج تو مخفی ہے، آج اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا، یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے۔ تو تسلی دینے کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں انسان مصیبت میں گرفتار ہو، جہاں انسان کے حوصلے پست ہو چکے ہوں، جہاں اس کو تانے دیے جا رہے ہوں۔ یہ سارے حالات اور واقعات مکے کے مدینے کے نہیں ہیں، کہاں کے ہیں؟ مکے کے۔ ان تمام حالات میں ایک واقعہ اور پیش آ گیا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ جس کی وجہ سے پتھر دل رکھنے والا انسان بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ننھے بچے، ننھے ننھے معصوم بچے، ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ آپ کا دل زخمی ہے، لیکن دشمن خوشی منا رہا ہے، اور صرف خوشی نہیں منا رہا ہے بلکہ وہ تانے دے رہا ہے، اچھا ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کی جڑ کٹ گئی، ان کا بعد میں پیغام پہنچانے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ اس طرح کٹ گئے ہیں معاشرے سے جیسے درخت کٹ جاتا ہے اپنی جڑ سے۔ جب درخت اپنی جڑ سے کٹ جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہ اور زیادہ ہرا ہو جاتا ہے نا؟ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، سوکھ جاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے بالکل۔ اسی طریقے سے یہ کتنے محبوب تھے، صادق کہتے تھے لوگ، امین کہتے تھے لوگ، اور ان کے نام کا وظیفہ پڑھتے تھے لوگ، محبوبیت کا عالم تھا، پوری قوم سے بالکل کٹ گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں۔ مزید یہ کہ اولاد بھی ختم ہو گئی۔ اور کون تانا دے رہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ایک دو نہیں، کئی کے نام روایات میں آتے ہیں، ان میں سے عاص ابن وائل بھی ہے، ان میں آپ کا سگا چچا جو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، ابو لہب، وہ پہنچا حرم میں اور کہا بڑی خوشی کی خبر سنیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی، ان کا بیٹا مر گیا۔ آپ سوچئے، ایک تو مشکل حالات، اور ان حالات میں غم کا ماحول، بیٹوں کا انتقال، اور اس انتقال کے بعد دشمنوں کا تانا دینا اور خوشی منانا، یہ حالات کہاں پیش آئے تھے؟ مکے میں۔ اس لیے اس سورت کی اور تسلی کی ضرورت، اس مضمون یہ بتا رہا ہے کہ یہ سورت پاک مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ لیکن وہ حضرات جو کہتے ہیں یہ مدینے میں نازل ہوئی، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ صحابہ کو یہ بات بغیر دلیل کے تھوڑی کہتے تھے۔ کوئی ایسی بات لکھا ہے محدثین نے، صحابی بیان کریں جو عقل سے تعلق نہ رکھتی ہو، تو وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہی سمجھا جائے گا، اپنی طرف سے وہ نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی سے انہوں نے سنا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، ایک اور واقعہ مکے میں پیش آیا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا بڑا عالم اور بڑا شرری، بڑا فسادی کعب ابن اشرف، یہ مدینہ آیا، مکے آیا، اور آپ ہجرت کر چکے تھے۔ تو آنے کے بعد اس سے مکے کے جو سردار تھے، چودھری تھے، خانہ کعبہ کے جو خدام اپنے آپ کو کہلاتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ بتائیے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کٹ گئے، ان کی نسل ختم ہونے والی ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا دین اچھا ہے، ہم اچھے ہیں، حالانکہ ہم خانہ کعبہ کے خادم ہیں،
ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم طواف کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم اچھے ہیں یا وہ اچھے؟ وہ یہودی تھا، وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، مگر اس ظالم نے کہا کہ نہیں، تم ہی اچھے ہو اور تمہارا دین اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کی، آپ کو تسلی دی، ان کو بکنے دیجئے اور یہی سب بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ تیسری بات، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور مسجد نبوی کہاں ہے؟ مکے میں، مدینے میں؟ مدینے میں ہے۔ اور کہا کہ صحابہ بھی تشریف فرما تھے آپ کے ارد گرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی۔ غنودگی کا مطلب اونگنا، نیند کی ہلکی سی حالت طاری ہوئی، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرانے لگے۔ جب آپ مسکرانے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کیا کہا؟ اضحک اللہ سنک۔ یہ ہمیں نہیں یاد ہم لوگوں کو۔ جب کسی ایمان والے بھائی کو، اپنے عزیز کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنے متعلقین کو ہنستا ہوا دیکھو تو کیا کہو؟ دعا دو۔ اس لیے آدمی ہنستا کب ہے؟ پریشانی میں نا، پھر خوشی میں ہنستا ہے، تو اس کو دعا دو۔ کیا؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تم کو ساری زندگی ہنستا رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ صحابہ کرام نے یہ کہا، اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ میری ہنسنے کی وجہ پتہ ہے تمہیں؟ تو صحابہ کرام بڑے باادب تھے، نہیں تھے؟ ان سے بڑا باادب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ادب سکھایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے سکھایا تھا۔ آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور بہترین ادب سکھایا۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے اور میرے رب نے مجھے بہت اچھی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو ادب اور علم سکھایا اللہ نے، اور صحابہ کرام کو ادب اور علم سکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا ان سے بڑا باادب، ان سے بڑا عاشق اور ان سے زیادہ تہذیب والا اور ان سے زیادہ علم والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسی کوئی جماعت زمین پر پیدا ہی نہیں کی جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ تو جب صحابہ نے سے نبی نے پوچھا کہ جانتے ہو میں کیوں ہنسا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنی عادت کے مطابق صحابہ ایسے موقع پہ کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی، ان سے صبر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس قدر جو ہے مطلب چھلکنا ضروری بھرا ہوا برتن روک ہی نہیں پاتے بیچارے، زبان سے ان کے نکلے کا ضرور۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا ادب، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کب؟ میدان عرفات میں، عرفات کے میدان میں اخیر حج میں صحابہ سے آپ نے فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اب آپ بتائیے شہر کون سا تھا؟ وہ مکہ تھا نا؟ نہیں معلوم تھا؟ بچے بچے کو پتا تھا وہ مکہ ہے، مگر صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور مکہ ہے۔ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ ایو بلد ھذا، کون سا شہر ہے یہ؟ صحابہ بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں خاموش رہے؟ ظننا انہ یسمیہ بغیر اسمہ، ہمیں ایسا لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس شہر کا نام بدلنے والے۔ اگر حضور کہہ دیں گے یہ مدینہ ہے تو ہم کہیں گے حضور یہ مدینہ۔ یہ صحابہ کرام، اپنی کوئی رائے نہیں،
آپ نے فرمایا ایو شہرن ھذا ایو بلدن ھذا، کون سا شہر ہے؟ اب کہا ایو شہرن ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ بلد کہتے ہیں شہر کو عربی میں، اور شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، اور ہم لوگ شہر کہتے ہیں دیہات کے مقابلے میں جو ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے معنی کچھ اور ہیں اور اردو میں اس کے معنی کچھ اور ہیں، اس لیے آدمی کو قیاس نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی سے پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ شراب کے معنی اردو میں کیا ہے؟ بڑے خراب، اللہ نہ کرے کوئی شراب پیے۔ شراب کیا ہے؟ ام الخبائث، تمام برائیوں کی، گناہوں کی جڑ۔ جب شرابی شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، آپ نے فرمایا یوں نکل جاتا ہے، انگلیاں میں داخل کر کے فرمائیں یوں نکل جاتا ہے، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ شراب کے نقصان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ ہر ایمان والے، ہر ایمان والی کی حفاظت فرمائے۔ عربی میں اس کو شراب نہیں کہتے ہیں، اس کو جس کی یہ سزائیں ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ خمر۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے پیغمبر، یہ آپ سے خمر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اور میسر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یعنی صحابہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں خمر یعنی شراب کے بارے میں، میسر یعنی جوئے کے بارے میں، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو خمر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں شراب کو خمر؟ خمر، خمار، عربی میں خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو، دوپٹے کو، اور دوپٹہ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ سر چھپایا جاتا ہے نا؟ جو خواتین کا جو کفن ہے اس کفن کے اندر بھی کیا ہے؟ خمار شامل ہے، اوڑھنی، اوڑھنی دوپٹہ، چونکہ اس کے ذریعے سے سر چھپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل صلاۃ الحائض الا بخمار، بالغ عورت کی نماز نہیں ہو سکتی ہے خمار کے بغیر، اوڑھنی کے بغیر، دوپٹے کے بغیر۔ اور دوپٹے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سر کا چھپانا۔ اگر سر چھپا ہوا نہ ہو تو پھر دوپٹے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھیں اور نماز میں دوپٹہ باریک ہو اور اس سے سر کے بال نظر آ رہے ہوں، آپ تو کہیں گے دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہیں، مگر کیا کہا جائے گا؟ نماز آپ کی نہیں ہوئی۔ کھلے ہوئے ہیں جب بھی نہیں ہوگی، جھلک رہے ہیں جب بھی نہیں ہوگی، اور اگر بالکل نہ ہو دوپٹہ تب کیا ہوگا؟ اور نماز 5 وقت ہے، اس کا مطلب عادت ڈالی ہے۔ تو خمر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ شراب سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی عقل کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے نا، ارے چھپ جاتی ہے۔ شراب اس کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، اور پردہ جب پڑ جاتا ہے تو شریف سے شریف، ذہین سے ذہین آدمی کیا ہوتا ہے؟ اپنے بسی میں نہیں ہوتا ہے۔ تو غرضے کی اس کے معنی الگ ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ پھر شراب کسے کہتے ہیں قرآن میں؟ شراب کہتے ہیں قرآن میں کہا گیا پینے کی چیز، جوس ہے، لسی ہے، پانی ہے، شربت ہے اور شہد ہے، ان سب کو شراب کہا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، یخرج من بطونها نکلتا ہے ان کے پیٹ سے، شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے کیا نکلتی ہے؟ شراب۔ کون سی شراب نکلتی ہے؟ یہی شراب، پینے کی چیز نکلتی ہے۔ اور کیسی پینے کی چیز نکلتی ہے؟ مختلف الوانہ، جس کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں۔ لہذا نیا آدمی کہے گا یہ شہد نہیں ہے، شہد ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ہم نے تو دیکھا تھا وہ پیلا ہوتا ہے، یہ تو لال ہے، ہم نے تو دیکھا تھا وہ سرخ ہوتا ہے، یہ تو بالکل یلو نظر آ رہا ہے، لہذا یہ شہد نہیں ہے۔ قرآن کہتا جی نہیں، شہد کے مختلف کلر ہوتے ہیں۔ جب سرسوں آتی ہے اور سرسوں کے پھول کھلتے ہیں تو سرسوں کے پھول کیسے ہوتے ہیں؟ نیلے ہوتے ہیں نا، کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ،
پی لے. اس زمانے کا جو شہد ہوتا ہے اس کا کلر ویسا ہوتا ہے اور پھولوں سے رس چوس کر کے بناتی ہے. تو شراب کے معنی کیا ہے؟ مشروب، پینے کی چیز. اور عربی میں یہ معنی ہوئے اور اردو میں شراب کے معنی یہ ہے. اسی طریقے سے بلد کے معنی عربی میں شہر کے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والتین والزیتون وطور سینہ وهذا البلد الامین. اور میں اس امن والے شہر کی قسم کھاتا ہوں. تو بلد کہتے ہیں شہر کو. اور شہر کا لفظ جو ہوتا ہے یہ آتا ہے مہینے کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر مانے مہینہ. یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا. پہلا سوال یہ شہر کون سا ہے؟ ایو بلد ھذا. تو ان کو پتا تھا مگر وہ بولے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ سب کے سب بڑے باادب تھے، نہیں بولے. اور کہا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اس کا نام بدل دے. پھر آپ نے پوچھا ایو شہرین ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو وہ مہینہ جس میں حج ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ذی الحجہ. ذی کے معنی والا اور حج معنی حج. ذی الحجہ کے معنی ہیں ایک حج والا مہینہ. حج والا مہینہ. ذی علم، علم والا. ذی مال، مال والا. اسی طریقے سے ذی الحجہ کے معنی ہے حج والا مہینہ. تو حج جس مہینے میں ہوتا ہے، قربانی جس مہینے میں ہوتی ہے، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ذی الحجہ. اور حضور پوچھ رہے ہیں صحابہ سے یہ کون سا مہینہ ہے؟ مگر صحابہ کرام نے جواب نہیں دیا اپنی طرف. حضور ذی الحجہ ہے، پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کیوں؟ کہتے ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ. ہم خاموش رہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی آج اس مہینے کا نام بدلنے والے ہوں. اگر بدل دیں گے تو پھر وہی اس کا نام رہے گا. یہ تھی ان کی تہذیب، یہ تھا ان کا مزاج. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو صحابہ نے سے پوچھا آپ نے پتہ ہے ہم کیوں ہنسے؟ پتہ ہے ہم کیوں مسکرائے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. مگر ہمیشہ نہیں کہا صحابہ نے یہ. جب وہ سمجھ گئے کیا حضور ہم سے سننا ہی چاہتے ہیں، اللہ کے نبی ہم سے پوچھنا ہی چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے جواب بھی دیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید القراء ہیں، تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری. تو آپ نے فرمایا ابی یہ بتاؤ کہ وہ قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت آیت کون سی ہے؟ تو کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے پوچھا ابی بتاؤ سب سے بڑی قرآن کی آیت کون سی ہے، سب سے عظمت والی آیت قرآن کی کون سی ہے؟ اللہ ورسولہ عالم. پھر انہوں نے یہی کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے پوچھا ابی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اب سمجھ گئے کہ 2 مرتبہ تو حضور نے یہ کہا، میں نے جواب دے دیا. لگتا ہے اللہ کے نبی ہم سے سننا ہی چاہتے ہیں اور امتحان لے رہے ہیں، ہمیں پڑھایا ہے سبق، لہذا وہ سبق آپ سننا چاہتے ہیں، میری ذہانت دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب بتایا، کہنے لگا آیت الکرسی. جب کہا آیت الکرسی تو آپ نے فرما لیا نکل علم ایا ابو المنذر، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک، تمہیں علم مبارک. پھر آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپ نے ایسی تربیت فرمائی تھی. تو پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تم نے پوچھا نہیں ہم کیوں ہنسے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ ایک نہر عطا کی گئی، مجھے وہ نہر دکھائی گئی، ایک نہر مجھے عطا کی گئی ہے اور مجھے دکھائی گئی ہے
جو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اور اس کے کنارے جو ہیں وہ سونے کے ہیں اور چاندی کے. جو منڈیرے کنارے بنے ہوتے ہیں وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اس نہر کے کنارے پر جو محل بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ محل بڑے قیمتی ہوتے ہیں، وہ جو رہائشی علاقہ سمندر کے کنارے ہے جہاں سے سمندر کی لہروں کا منظر نظر آتا ہے، وہ سب سے ٹاپ کلاس کا ہے، بڑا مہنگا وہ علاقہ ہے. لہذا اور یہ دنیا کی سمندر ہے، وہ نہر کوثر ہے. اس نہر کے کنارے آپ نے فرمایا کچھ محل بنے ہوئے ہیں. اور وہ محل کیسے بنے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا موتی کو تراش کے بنائے گئے. ہم لوگ جب سمجھتے ہیں موتی تو ہماری نظر میں وہی چھوٹے چھوٹے آتے ہیں جس سے محل تیار ہو جائے. یہ جنت کے موتی ہیں، ان کو تراش کر کے بنایا گیا، وہ محل بنے ہوئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہیں پتہ ہے اس نہر کے اوپر جو کوزے اور گلاس اور آبخورے اور جام رکھے ہوئے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ صاحب دعوت تو بہت لوگوں کی دے دی اور کھانے کا ٹائم بھی ایک ہی ہے اور سارے لوگ ایک دم سے آ گئے، اب بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، لوگ کرسی پہ پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے انتظار کر رہے ہیں یہ ہٹے تو ہم بیٹھے. تو ایسی حالت میں کھانا بھی دیکھ رہے ہیں کیسے کھا رہا ہے یہ آدمی، اور مسلط بھی ہیں، کیسے آدمی کھانا کھائے گا. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی اور وہ آگے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو جانا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نمازی کے سامنے منہ رک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں چپکے سے نکل جائیں، باقاعدہ سر پہ مسلط ہے اور وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ ان کو جانا ہے اور ہم ابھی تحیات پڑھ لیں. یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے، سلیقہ نہیں ہے. سلیقہ کہاں آتا ہے؟ اللہ والوں کے وہاں آتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور جب فارغ ہوئے تم نے میری نماز خراب کر دی، تم نے میری نماز خراب کر دی، بار بار میری نظر تمہاری طرف جا رہی، کوئی بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا ہے. تو غرضے کی یہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو اللہ نے مجھے نہر عطا فرمائی ہے، نہر کوثر، آپ نے فرمایا کہ وہاں پینے والے کتنے ہوں گے؟ جتنے باراتی ہوتے ہیں، جتنے بارات میں لوگ انوائٹ کیے جاتے ہیں. اگر دعوت عام بھی ہو لکھنؤ کی، جب بھی اتنے آدمی نہیں، ارے کوثر ہے وہ، اس کوثر پر جو پینے والوں کی بھیڑ ہوگی، ہجوم ہوگا، وہ تھوڑا نہیں ہوگا، بہت ہوگا، بہت ہوگا. آپ کی امت کتنی بڑی ہے سوچیے آپ. سب آئیں گے حوض کوثر کے اوپر پینے کے لیے، وہاں انتظار کی ان کو کلفت نہ ہو، گلاس خالی ہو، لائن لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہمارا نمبر آئے گا. اس کی زحمت میں کیوں؟ اگر اس کی زحمت اگر ہو گئی تو نہر ہے کہاں؟ وہ نہر ہے کہاں؟ جنت میں ہے. اور اگر انتظار کرنا پڑا وہاں تو سمجھ لیے انتظار میں رحمت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، یا زحمت تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سوچ کے بتا. زحمت ہوتی ہے انتظار میں. حدیث میں یعنی جنت میں اور رحمت، جنت میں ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی. جنت کس جگہ کا نام ہے پتہ ہے؟ بہشت آزا کی آزارے نباشت کسے رابا کسے کارے نباشت. جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جنت میں کیا تکلیف ہوگی؟ جنت تو ایسی جگہ ہے، داخل ہونا تو اس کے اندر بڑی بات ہے. اگر جنت کی ہوا لگ جائے، اگر جنت کی ہوا لگ جائے تو ساری زندگی کی تکلیفیں آدمی بھول جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل علیہ السلام سے ذرا ایک آدمی کو بلا کے لاؤ. ایسے آدمی کو بلا کے لانا جو دنیا میں عیش و آرام میں رہا ہو، دنیا میں اس نے بہت آرام کیا ہو، بڑی راحت اٹھائی ہو، تکلیفوں کا اسے سامنا نہ ہوا ہو، اذیتوں کا اس نے ذائقہ نہ چکھا ہو، ایسے آدمی کو لاؤ.
تو بادشاہی لوگ ہوں گے ایسے اس طرح کے لوگ. خیر وہ جبریل علیہ السلام لے کے آئیں گے. کہا ذرا اس کو جنت کے پاس لے جاؤ, اندر نہ داخل کرنا, بس خالی سامنے سے جھکا کے لے آؤ اس کو. اور وہ جبریل جا کے لے کے آئے. اے بندے یہ بتا, تو نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ تو نے جو ایسے آدمی کو, ایسا آدمی تھا, کہا کہ اس کو لے جاؤ کہاں؟ جہنم کے پاس. جنت کے پاس نہیں, جہنم کے پاس. اور ڈالنا نہیں, خالی جہنم کے پاس لے جا کے آ جانا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے, اے بندے تو نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ کبھی راحت دیکھی؟ دنیا میں سب سے آرام سے رہا تھا, کبھی تو نے آرام دیکھی ہے دنیا میں؟ وہ کہے گا اے اللہ آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم, میں جانتا ہی نہیں ہوں راحت اور آرام کیا چیز ہوتی ہے. پوری زندگی آرام اور راحت میں گزاری, اور جہنم کی ایک ہوا, ایک لپٹ ساری زندگی کے عیش و آرام کو بھلا کے رکھتی. جنت کا عالم کیا ہے؟ فرمائے کہ ایسے آدمی کو لے کے آؤ جس کی پوری زندگی اذیتوں میں, تکلیفوں میں, مصائب میں, رنج میں, غم میں مبتلا ہونے کے ساتھ گزری ہے, ذرا اسے لے آؤ. وہ آ گئے. ذرا ان کو جنت کے پاس لے جاؤ, اندر نہ لے جانا, خالی دور سے دکھانا اور چلے آنا. اور دکھا کے لے آئے. اے بندے یہ بتا تکلیف کیا چیز ہوتی؟ تکلیف کبھی تم نے دیکھی؟ اے اللہ آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم, میں نہیں جانتا کہ تکلیف ہوتی کیا چیز ہے. جنت کی ایک ہوا نے ساری زندگی کی تکلیفوں کو اس کی بھلا کر کے رکھ دیا. یہ خالی جنت کے نظارے میں تاثیر ہے, تو سوچئے جنت کے اندر کیا اثر ہوگا. ہیں عجب ہے مسجد اقصی, عجب ہے مسجد اقصی, خدا کے گھر کا کیا کہنا, اور مبارک ہال ہے اس کا, تو پھر اندر کا کیا کہنا. جب باہر اتنی اچھی ہے وہ, تو سوچئے جنت کے اندر کس قدر آرام ہوگا. بہشت آجا کی آزار نباشت. ایسا ہوتا ہے دنیا میں, ہر طرح کا آرام ہے, ہر طرح کا آرام اللہ نے عطا فرمایا, مگر آدمی پھر بھی تکلیف میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پڑوسی صاحب ہے ان کو آرام دیکھ دیکھ کر کے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اب وہ الٹی سیدھی باتیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں, اب وہ سننے کو مل رہی. اللہ نے ہر طرح کا آرام دے رکھا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک ٹینشن ہے کہ صاحب یہ دیکھیے کیسی باتیں ہمارے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما. اللہ فرماتا ہے اس طرح کی فضول اور گناہ کی باتیں جنت میں نہیں سنیں گے. پھر ہے تو ہمارے پاس بھی کار, مگر ایسی نہیں ہے جیسی ان کے پاس. دکان تو ہماری بھی ہے, مگر ایسی نہیں ہے جیسی ان کی ہے. ایک مزاج انسان کا. اللہ فرماتا جنت میں یہ نہیں ہوگا, یہ اعلیٰ درجے کی جنت میں اور ہم کم درجے کی جنت میں ہیں, کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جو اللہ نے دے دیا سب اسی میں خوش ہیں, اسی میں مست ہیں. فرمایا بہشت آجا کی آزار نباشت. جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کسیرا با کسے کارے نباشت, کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا. مطلب نہ ہونے کے دو مطلب ہیں. کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہ ہو, اس کے بھی دو مطلب ہیں. ایک مطلب کیا ہے اس کا؟ کالونیوں کی زندگی. جو لوگ کالونیوں میں رہتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا, کسی سے کچھ مطلب نہیں. کوئی مر گیا, کسی کے وہاں کوئی پیدا ہوا, کوئی حادثہ پیش آیا, کوئی مطلب نہیں ہوگا. اور ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنت میں یہ نہیں کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. جنت میں تو باقاعدہ زیارتیں ہوں گی, جنت میں باقاعدہ ملاقاتیں ہوں گی, جنت میں باقاعدہ گفتگو ہوگی, جنت میں باقاعدہ جام میں چھینا جھپٹی ہوگی بے تکلفی کے لیے. ہم پیئیں گے اور ہم پیئیں گے, کمی کی وجہ سے نہیں. تو غرضے کی جنت اس مقام کا نام ہے جہاں پر ذرہ برابر تکلیف نہیں, وہاں انتظار کی زحمت نہیں. کیا کہا قرآن نے؟ قطوفہا دانیہ. دانیہ نام رکھتے ہیں نا لوگ بچوں کا. قطوفہا دانیہ, اس کے پھل بہت قریب ہوں گے. جنت کے پھل بہت قریب ہوں گے. جب قریب ہوں گے تو سر میں لڑیں گے. قطوفہا دانیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آدمی کھڑا ہے تو پھر اس کو پھل توڑنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کھپاچ کی ضرورت نہیں ہے.
اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھڑا ہوا اس نے توڑ لی، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا قریب ہوگا وہ۔ اور اگر صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور پھل کھانا چاہتے ہیں تو وہ اتنا قریب ہوگا کہ اٹھ کے بیٹھنا بھی نہیں پڑے گا۔ جنت اس جگہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ وہاں جیسے یہاں جمع کیا، اللہ وہاں بھی ہم سب کو جمع فرمائے۔ تو فرمایا اتنا مجمع ہوگا، اتنی بھیڑ ہوگی، اتنا ازدحام ہوگا، اور سب سے زیادہ کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے اوپر، آپ کی نہر کے اوپر ازدحام ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا پتہ ہے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اتنے برتن، اتنے گلاس، اور گلاس بھی کیسے ہے؟ آنیۃ من فضہ کانت قواریر من فضہ، فرمایا ہوں گے تو شیشے کے، اور شیشہ کیسا ہوگا؟ چاندی کی طرح۔ پوری دنیا میں تلاش کر لو، چاندی شیشے کی طرح ہو، اتنی باریک ہو جائے کہ شیشے کی طرح ہو، ایسی تو مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور ان کو ایسا بھرا گیا ہوگا، ایسا بھرا گیا ہوگا، یعنی جب آدمی اس کو پیے گا تو ایسا نہیں ہوگا اب تو طبیعت نہیں چاہ رہی اور اتنا بچ بھی گیا، اب یہ زبردستی ختم کر لیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے، تھوڑا سا اور ہوتا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، اس کو ایک خاص انداز سے بھرا گیا ہوگا، یہ جنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے آب خورے، اتنے کوزے، اتنے جام، اتنے گلاس ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے، اور آسمان کے ستاروں کو گننا کیا ہے؟ اتنے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہیں پتہ ہے اس کا کلر کیسا ہوگا؟ جو اس میں شربت ہے، جو اس میں پانی ہے، آپ نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید۔ ذائقہ کیسا ہوگا؟ فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا۔ اور شوگر میں تو نقصان، جی چاہ رہا ہے مگر نہیں پی سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت پہ پہنچنے کے بعد وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، کسی طرح کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ کھا لیا تو پھر لمکے کی ضرورت ہے، ایسا بھی نہیں ہے، گرانی بھی نہیں ہے، حلق میں تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ ہو تو پھر وہ جنت کہاں ہے؟ جنت میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں، اور حتیٰ کہ جنت میں استنجا خانہ بھی نہیں ہے۔ آج کل چاہے جتنا اچھا کسی کا مکان ہو، چاہے جتنا خوبصورت ہو، اگر اس میں استنجا خانہ نہ ہو تو بتائیے وہ اچھا مکان کہہ رہے گا؟ یہ تو نامکمل ہے، یہ تو صحیح نہیں، اتنی ضروری چیز۔ مگر جنت میں ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، مگر استنجا خانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ضرورت ہی نہیں۔ اتنا کھائیں گے جائے گا کہاں؟ ٹنکی خالی تو ہونا چاہیے، نہیں خالی وہ تو بھرے گی کیسے پھر سے؟ فرمایا کھانے کے بعد ایک ڈکار آئے گی، اور اس کے بعد پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے بدبو آنے لگے۔ فرمایا مشک کی خوشبو اس سے آئے گی، اور سب کا سب ہضم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، کیا جنت ہے، اللہ نے کیسی بنائی ہے۔ فرمایا یہ تو سب بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو ایسی ہے مالا عین رات، کسی آنکھ نے ویسی چیزیں کبھی دیکھی ہی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے کسی بیان کرنے والے سے ان کی کیفیت اور مزہ سنا ہی نہیں ہوگا۔ اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے وہ بات کہی جو کوئی نہیں کہہ سکتا، آپ نے آخری بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ،
جنت کی نعمتیں کتنی اعلیٰ درجے کی ہوں گی، کتنی اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑے سے بڑا سمجھدار، پڑھا لکھا، دانشور انسان، ذہین اور تیز عقل رکھنے والا، اس کا دماغ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکہ سب سے تیز اللہ نے انسان کا دماغ ہی بنایا ہے۔ آنکھوں کا بھی ایک دائرہ ہے اور کانوں کا بھی ایک دائرہ ہے، کہیں تک کی آواز سن سکتے ہیں، زیادہ دور کی نہیں سن سکتے۔ آنکھیں بھی دیکھ سکتی ہیں ایک خاص حد تک، اور اس کے بعد آنکھیں بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، مگر یہ دماغ جہاں آنکھ کام نہ کرے اور جہاں پر کان کام نہ کرے وہاں بھی دماغ چلتا رہتا، کام کرتا رہتا ہے۔ آپ جب کسی اپنے عزیز کو پہنچانے جاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے رہتے ہیں، جہاں تک نظر آیا وہاں تک دیکھتے رہے، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آنکھوں کا کام ختم ہے، اب دماغ کا کام چل رہا ہے۔ اب دماغ میں تصویر چل رہی، اب فلاں جگہ پہنچے ہوں گے، اب فلاں مقام آیا ہوگا، اب فلاں مقام آیا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے؟ نگاہ تو چند قدم جا کے رک گئی، لیکن نگاہ تو چند قدم جا کے رک گئی، لیکن خیال ان کے تعاقب میں دور تک پہنچا۔ انسان کا خیال کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ آج سوچنے میں کیا جاتا، آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے، تصور کر لے ہم بادشاہ، ہمارے سر پہ تاج رکھا ہوا۔ فرما کچھ بھی ہو، یہاں سے دور، بہت دور، ہوش سے آگے، یہاں انسان کا ہوش اور انسان کی عقل بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جنت کی نعمتیں وہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پتہ ہے تمہیں وہاں شوگر بھی نہیں، کیا شہد سے زیادہ میٹھا، اور ٹھنڈا کا برف سے زیادہ ٹھنڈا کا، ٹھنڈک سے تو ہمیں الرجی ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹھنڈا نہ استعمال کرنا۔ کہا یہ سارے خطرے دنیا کے ہیں، جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی خطرہ باقی نہیں۔ اگر خطرہ باقی رہے تو پھر تو تکلیف کی چیز ہے، اور جنت میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پتہ ہے تمہیں اس نہر کی جو مٹی ہے وہ دنیا کی مٹی کی طرح نہیں ہے، وہ مشک ہے۔ نہر میں یہ بالو کہاں سے آتی ہے؟ یہ بالو اور یہ بجری، یہ مورنگ کہاں سے؟ دریاؤں سے آتی ہے نا۔ فرمائیے جنت کا جو دریا اور نہر ہے، یہ نہر کوثر، اس کے اندر جو موتی ہیں، فرمایا اس کے اندر یہ پتھر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر زبرجد ہے، اس میں عقیق ہے، اس میں قیمتی قسم کے موتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس نہر کو دیکھا ہے۔ تو یہ حدیث جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں کچھ لوگ آئیں گے ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ آپ نے یہ حدیث جو بیان فرمائی تو یہ کہاں بیان فرمائی تھی؟ ہے مکے میں، مدینے میں، مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینے میں۔ اور بیان کرنے والا کون ہے؟ حضرت انس ابن مالک۔ اور انس ابن مالک یہ صحابی جو ہے مکی ہیں یا مدنی ہیں؟ کہہ رہے مکی ہیں، مدنی ہے۔ انس ابن مالک 10 سال کے تھے، ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کے آئیں۔ جب آپ مدینے پہنچے، مدینے والے بہت خوش تھے، اور خوش ہونے کا مقامی تھا، اور وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہدیے اور تحفے لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہے تھے۔ انس کی والدہ بھی آ گئی، انس ابن مالک، اور وہ بیوہ تھی اس وقت۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے پاس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ اور تحفہ نہیں ہے، اس غلام کو اپنی خدمت میں قبول کر لیجیے۔ یہ اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا اعزاز ہے جو انس ابن مالک کو ملا۔ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی ہے تو کتنے سال کی؟ 10 سال کی۔ 10 سال کی خدمت کی، اور آگے جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ فرماتے ہیں واللہ ما قہرنی واللہ ما زجرنی، 10 سال میں کوئی کام تو ایسا ہوا ہوگا انس ابن مالک سے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوگا۔
چاہے جتنا چہیتا ہو، چاہے جتنا محبت کرنے والا ہو، چاہے جتنا خیال رکھنے والا ہو، کبھی کبھی اس سے ایسا کام ہو جاتا ہے جو مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ کبھی وہ سمجھتا ہے اس سے ان کو آرام ملے گا اور ہوتی ان سے تکلیف، کو بھی تو کچھ ہوتا ہے۔ 10 سال کا عرصہ، اور اس میں فرماتے میں نے حضور پاک علیہ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے مجھے جھڑکا نہیں، کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مدنی صحابی ہیں، لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت پاک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اور قرآن پاک کی یہی سورت تلاوت فرمائی۔ کون سی؟ سورہ کوثر۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ مکی ہے مدنی؟ اس سے معلوم ہوتا مدنی ہے۔ مگر عجیب و غریب بات، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں جب میں گیا تو معراج میں مجھے ایک نہر دکھائی گئی، وہ نہر بڑی قیمتی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، اور آپ نے اس کا پورا منظر بتایا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا یہ کس کی نہر ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اس نہر کو بولو دیکھ چکے تھے، اور معراج کا واقعہ جو ہے یہ کہاں پیش آیا؟ مکے میں پیش آیا یا مدینے میں؟ ہے سوچ لیجئے بھائی، غور کر لیجئے۔ ہے بہت سارے لوگ تو خاموش بیٹھے کہتے ہیں ہم نہیں بولیں گے، ہو سکتا غلط ہو جائے۔ ہیں کہاں پیش آیا؟ مکے میں یا مدینے میں؟ مکے میں پیش آیا۔ کیا دلیل ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور آپ نے بتایا کہ میں کہاں سو رہا تھا؟ حرم میں۔ کہاں سو رہا تھا؟ حتیم میں۔ حتیم وہ جو دیوار ہے جدھر خانہ کعبہ کا پرنالہ گرتا ہے، آپ نے فرمایا میں وہاں سو رہا تھا، اور مجھے فرشتوں نے آ کے اٹھایا اور اس کے بعد لے گئے، اور پھر آپ نے پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد رات ختم نہیں ہوئی اور آپ تشریف بھی لے آئے۔ آپ نے فرمایا میں بیت المقدس گیا، میں مسجد اقصیٰ گیا، میں نے وہاں نماز پڑھائی۔ تو حضرت ام ہانی نے فرمایا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن ہے، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، ان سے آپ نے یہ واقعہ انہوں نے کہا حضور یہ لوگوں سے نہ بتائیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو چھپاؤں گا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو سارے مکے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم رات میں گئے کہاں؟ مسجد اقصیٰ، اور اوپر گئے اور رات ختم بھی نہیں ہوئی اور واپس بھی آ گئے۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اقصیٰ اس کا نام ہے، اور اقصیٰ لوگ لڑکیوں کا بھی نام رکھتے ہیں، اور اقصیٰ کے معنی ہے دور۔ اقصیٰ معنی دور۔ اس مسجد کو مسجد اقصیٰ اس لیے کہا جاتا ہے، وہ مکے سے کافی فاصلے کے اوپر واقع ہے۔ وہاں آدمی پہنچ جائے اور پہنچ کے رات میں واپس آ جائے اور اس کے بعد رات ختم نہ ہو، یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ اس لیے سب کو بہت زیادہ اس کے اوپر حیرت ہوئی، اور بعض ضعیف الاسلام لوگ ایمان سے پھر گئے، اور سب سے زیادہ مزہ تو ابو جہل کو آیا، اور ابو جہل کہنے لگا اچھا اب ابو بکر صدیق کو دین سے واپس لانے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا، یہ کہا، اور کہنے لگا حضرت ابو بکر سے پتہ ہے تمہیں کوئی آدمی رات میں مکے سے مسجد اقصیٰ چلا جائے اور وہاں سے واپس آئے کہ یہ ہو سکتا ہے؟
تو حضرت ابوبکر صدیق ظاہر ہے وہ تو جا بھی چکے تھے اور کہاں کہاں کے انہوں نے سفر کیے تھے، انہوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انہوں کا نہیں ہو سکتا ہے تو کہنا سنا ہے یہ تمہارے وہ ساتھی جو ہیں جن پہ تم ایمان لائے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، وہاں میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اچھا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے ابو بکر صدیق کے کہنے کا؟ کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو فرمایا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور ابھی گئے، جبریل ابھی میرے پاس آئے ابھی گئے۔ فرمایا حضرت صدیق اکبر نے اگر جبریل آ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں اور جا سکتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مختصر وقت میں کیوں نہیں آ سکتے اور کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ جبریل تو خادم ہیں اور مخدوم ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی مگر اس وقت میں پریشان ہو گیا جب مکے کے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ آپ گئے تو اس میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کا حلیہ بتاؤ۔ اگر آپ یہاں کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہوں اور بہت بڑی وہ مسجد ہو اور آپ نے ساری زندگی وہاں نماز پڑھی ہو اور کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ یہ بتائیے وہاں راڈ کتنے لگے ہوئے ہیں، وہاں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، وہاں دروازے کتنے ہیں، وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ میاں نماز پڑھنے جاتے کھڑکیاں گننے تھوڑی نہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کئے بجے نماز ہوتی، آپ بجے پوچھ رہے ہیں، ارے اذان ہوتی چلے جاتے ہیں، اب کئے بجے سے کیا مطلب ہے، اذان ہوتی چلے جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا آپ بتائیے ہم نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے اور اس میں کتنے دروازے ہیں اور کتنی کھڑکیاں ہیں اور کیا چیز کہاں پر ہے؟ آپ نے فرمایا میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوا اور پھر میں نے کیا دیکھا کہ پوری مسجد اقصیٰ کا نقشہ میرے سامنے صفا پہاڑی کے اوپر لا کر رکھ دیا گیا۔ آج کے دور میں جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی حدیث کو اور قرآن کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے پہلے زمانے میں آدمی تھوڑی دیر سوچتا کہ وہ نقشہ کہاں کا اور صفا پہاڑی پہ کیسے آ گیا، لیکن آج کے دور میں انسان یہ تعجب اور حیرت نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کے مناظر، ہزاروں میل کی دوری پہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، آج ٹی وی کے اسکرین کے اوپر، موبائل کے اوپر آدمی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے۔ جو انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے خدا کے ہوئے دماغ سے جس کے ذریعے سے ہزاروں میل اور کروڑوں میل دوری پر جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو دماغ دیا ہے وہ اپنے محبوب کو ایسی چیزیں خود کیوں نہیں دکھا سکتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ نقشہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، وہ جو سوال کرتے تھے میں اس کو دیکھ کر کے جواب دیتا رہا۔ اس طریقے پر اس کا معجزہ ہونا ثابت ہوا۔ تو یہ واقعہ حضور پاک علیہ السلام نے نہر کوثر کہاں دیکھی؟ معراج میں۔ اور معراج کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ پھر بھول گئے، مکے میں۔ جب مکے میں پیش آیا ہے تو ظاہر بات ہے جب وہ نہر کوثر آپ کو دی جا چکی تھی اور آپ کو دکھائی جا چکی تھی تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں مسجد نبوی میں مسجد میں بیٹھ کر کے کہ وہ نہر مجھے عطا کی گئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت مدینے میں نہیں بلکہ مکے میں نہ۔ پھر حضرت انس کیسے کہیں گے صاحب مسجد میں تھے اور حضور نے یہ کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے حضرت انس مسجد کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا مسجد نبوی میں تھے، بلکہ انہوں نے مسجد کہا ہے، اور مسجد مسجد نبوی بھی ہے اور مسجد مسجد حرام بھی ہے۔ وہ مسجد حرام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور ظاہر صحابہ مدینے میں بھی تھے اور حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ مکے میں بھی تھے، لہذا زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ یہ صورت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی۔ اس کا مضمون بھی یہ بتاتا ہے، قرائن بھی یہ بتاتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ واقعے کی تفصیلات بھی یہ بتاتی ہیں
کہ یہ مکے میں نازل ہوئی نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اے پیغمبر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آپ کا دشمن جو تانے دے رہے ہیں، تانے آپ کو کہاں دیے گئے تھے؟ مکے میں دیے گئے تھے۔ لہذا ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے، واقعات سے پتہ چلتا ہے، ترجیح اسی چیز کو حاصل ہے کہ یہ سورہ کوثر کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوثر کثرت سے بنا ہے۔ کثرت کہتے ہیں زیادہ چیز کو، چاہے تعداد میں زیادہ ہو، چاہے عظمت میں زیادہ ہو، چاہے مقام و مرتبے میں زیادہ ہو۔ کیسے سمجھا جائے گا؟ کوثر کس زبان کا لفظ ہے؟ ہندی کا ہے نا؟ بلسان عربی مبین، ہم نے قرآن کو واضح عربی میں نازل کیا ہے۔ لہذا عربوں سے پوچھئے کوثر کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت کا بیٹا سفر میں گیا، تجارتی سفر میں، جب سفر سے واپس آیا تو پوچھنے والے نے پوچھا بیما رجع ابنو کا، تمہارا بیٹا اتنی دور سفر میں گیا تھا، جیسے بہت سارے لوگوں کے بچے سعودی میں ہیں اور دوسرے ممالک میں ہیں، واپس آئے تو اس بڑھیا سے کسی نے پوچھا بیما آبا ابنو کا، تمہارا بیٹا کیا لے کے آیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ آبا بکوثر، وہ کوثر لے کر کے آیا۔ تو کوثر کا مطلب جنت کی نہر لے کے نہیں آیا، حوض کوثر لے کے نہیں آیا۔ کوثر کے معنی ہیں یعنی بہت مال لے کر کے آیا ہے، بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ذخیرے اور ہدیے اور تحائف لے کر کے آیا ہے۔ تو کوثر کے معنی ہے کثرت۔ جنت کی نہر کو کوثر کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جو لوگ آئیں گے، کوثر کے اوپر جو پینے کے لیے جام کوثر، ان کی تعداد تھوڑی سی ہوگی نا، ان کی تعداد بہت ہوگی۔ آپ کی امت کب سے ہے؟ حضور کے زمانے سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ایمان والے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ سب کے سب حوض کوثر کے اوپر انشاءاللہ آئیں گے۔ سب تمنا رکھتے ہیں حوض کوثر کی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، کچھ لوگ کوثر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، کوثر کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے دیکھا وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور کوثر کے بارے میں بات کر رہے تھے، جام کوثر اور نہر کوثر اور جام کوثر۔ تو حضرت انس نے فرمایا ذرا ان کو دیکھو، ان کی تمنا دیکھو، ان کی مرادیں دیکھو۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور تمنا کہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پئیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر تک پہنچنا نصیب ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر پر حاضری نصیب فرمائے۔ ایک ہے کوثر نہر کا نام جنت میں جس کا آپ نے بتایا، ایک ہے حوض کوثر، ایک ہے نہر کوثر اور ایک ہے حوض کوثر۔ کہیں حدیث میں حوض کا ذکر آتا ہے، کہیں حدیث میں نہر کا ذکر آتا ہے، تو دونوں باتوں میں سے کون سی بات سچی ہے؟ علماء نے لکھا دونوں باتیں سچی ہیں۔ نہر تو جنت میں ہے اور حوض کوثر جنت میں نہیں ہے، یہ میدان محشر میں ہے۔ اور یہی نہیں، ہر نبی کا حوض ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہے اس کا نام حوض کوثر کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو نہر کوثر ہے وہاں سے 2 پرنالے اس حوض میں گرتے ہیں۔ اس حوض کے اوپر آپ اپنی امت کو جام کوثر پلائیں گے۔ یہ حوض کوثر کب ہے، کہاں پڑے گا؟ پل صراط کے اوپر سے بھی گزرنا ہوگا، پل صراط سے پہلے، یہ پل صراط کے بعد۔ ایک ایک چیز کو علماء نے لکھا ہے، کہا پل صراط کے بعد نہیں، پل صراط سے پہلے۔
کیوں پلسرات سے پہلے؟ اس لیے کہ ذکر ہے اس میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے کہوں گا کہ یہاں سے تم چلے جاؤ، اور لوگ صاحب کہیں گے یہ بعد میں دین سے پھر گئے تھے اور دین سے مرتد ہو گئے تھے، تو ظاہر بات ہے جو لوگ دین سے مرتد ہو جائیں وہ حوض کوثر، وہ پلسرات سے پار نہیں ہو سکتے۔ حوض کوثر آپ نے فرمایا، ممبر مبارک پر آپ تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، آپ نے فرمایا میں وہ اپنے اس ممبر سے وہ حوض دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ فرط کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ فرط اس آدمی کو کہتے ہیں جو پہلے چلا جائے اور جا کر کے انتظام کرے۔ کیا ہوتا ہے عام طور پر شادیوں میں، یعنی آدمی باقی لوگ نکاح میں شریک رہے اور 2-4 آدمیوں کو گھر پہ پہلے بھیج دیا گیا، بھائی لوگ واپس آئیں گے ان کا انتظام کر دیا جائے۔ فرض جنازے کی جو دعا ہوتی ہے اس میں جب نابالغ بچی اور بچے کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس دعا میں یہ لفظ آتا ہے۔ وہ دعا سب کو یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے نا؟ اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کی جنازے کی نماز میں کیا دعا پڑھی جائے گی؟ اور نابالغ اگر لڑکی ہے، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن اگر ایسی نوبت آئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا بھی انتقال ہوا، آپ کی بچیوں کا بھی انتقال ہوا ہے، تو بتائیے وہ دعا کس کو یاد ہے؟ جس کو یاد ہو وہ ہاتھ اٹھائے۔ اس کا مطلب کسی کو نہیں یاد ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی اٹھاؤ، اس میں کیا ہے؟ ارے بھائی جس کو یاد ہے تو اس میں کیا، کوئی چوری تھوڑی نہ کی ہے، اور بھی لوگوں کو یاد ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں، اتنے نمازیوں میں، 5 وقتہ نمازیوں میں صرف 2-3 آدمی ہیں کیا؟ اگر ہیں تو سوچئے کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، کن حالات میں جی رہے ہیں۔ جیسے لگتا مرنا نہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ باپ جس کی بیٹی کا اور بیٹے کا جنازہ ہو اور وہ دعائے مغفرت کرنے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو۔ کتنا بد نصیب ہے۔ اس نے اس کو IAS بنا دیا، PCS بنا دیا، اس نے اس کے لیے معاشی انتظام کر دیا، لیکن قبر کی منزل سب سے سخت منزل ہے، اس کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہ دعا یاد نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ تو غفلت تھی، لیکن اب ارادہ کیا ہے یہ بتاؤ ہے؟ ابھی بھی جو ہے ارادہ نہیں لگتا ہے، کہنا اسی سے کام چلائیں گے بس۔ ابھی تک نہیں یاد کی، اب کیا یاد کریں گے؟ ہے عمر تو اپنی کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گا؟ اب بڑھاپا آ گیا، اب تھوڑی نہ یاد کریں گے۔ اللہ کے بندو خوف کرو، اگر آدمی وہ دعا سیکھے گا تو اس دعا پر سیکھنے پر اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ مر گیا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھے گا، اس نے کوشش تو کی۔ کیا ارادہ ہے بھائی؟ کیا دعا ہے وہ؟ اس میں لفظ آتا اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا دے، اس بچے کو، اس بچی کو اے اللہ ہمارے لیے فرط بنا دے، یعنی ہم سے پہلے آخرت میں جا کر ہمارے لیے انتظام کرنے والا بنا دے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اے اللہ اس کو بنا دیجئے ہمارے لیے اجر، ثواب اور ذخیرہ آخرت، آخرت کا ذخیرہ بنا دیے۔ پھر آگے وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اے اللہ اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دیجئے، سفارش کرنے والا بنا دیئے۔ اللہ کے نبی ہیں، ہم لوگ مانگتے تو پتہ نہیں کیا مانگتے، آپ نے کیا کہا آگے پتہ ہے؟ اے اللہ خالی سفارشی بنا دیئے، یہ ہم نہیں چاہتے۔ کیا کہا؟ شافعا و مشفعا،
اے اللہ سفارش کرنے والا بھی بنائیے، اور ایسا سفارش کرنے والا بنائیے جس کی سفارش آپ قیامت کے دن ہمارے حق میں قبول بھی فرمائیں۔ اس میں فرت کا لفظ ہے، یہ دعا یاد کیجئے۔ آپ نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض، اور میں تم سب سے پہلے حوض کے اوپر جا کر کے تمہارے لیے انتظام کروں گا اور تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، اور نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی دعاؤں سے غفلت کا ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ تعالی ہم ساری غفلتوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی دینی تعلیمات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ محمد ایاز صاحب کے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، اللہ رحم فرمائے، اس کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ عبدالسلام صاحب کی طبیعت خراب ہے، بہت دنوں سے بیمار ہیں، چلنا پھرنا بولنا تک بند ہو چکا ہے، اللہ رحم فرمائے اور ان کو شفا کلی عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ عبدالعزیز کی اہلیہ کی بہت طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام مریضوں کو شفا۔ یونس بھائی جو ہوٹل والے ہیں، ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا کلی عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور گرمی بھی بہت ہو رہی ہے، موسم بھی بڑا گرم ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی گرمی کی شدت ختم فرمائے اور باران رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری ناقدری ناشکری کو معاف فرما، اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ جو آ گئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نواز دے، جو نہیں آئے اللہ ان کو حاضری کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ کرونا سے اور دنیا کے تمام امراض اور وباؤں سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مظالم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ موسم بہت گرم ہے، اے اللہ گرمی شدید ہے، امس بہت ہے، اے اللہ اس گرمی کی شدت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے باران رحمت کا نزول فرما، باران رحمت کا نزول فرما۔ اللہم اسقنا، اللہم اغسنا، اللہم اسقنا، اللہم اغسنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔